تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دنیا کو ہدف بنائے گا جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، سب سے پہلے اللہ جس چیز کو ہدف بنائے گا نا اسی کے چھن جانے کا خوف اس کے سامنے مسلط کر دیں گے. ہر وقت ڈر لگا رہے گا، اب یہ گئی، یہ چیز گئی میں سے، یہ گئی. دوسری چیز کیا؟ فرق علیہ شملہ، ہدف اس نے ایک چیز کو بنایا تھا، دنیا کی ایک چیز کو، لیکن اس ایک چیز کے اتنے انڈے بچے پیدا ہوں گے، ہزاروں فکریں مسلط کر دیں گے اللہ اس کے اوپر، ہزاروں فکریں. پھر اس کو یہ ہوگا یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہاں سے بھی یہ بھی بڑا بھی میں بنوں، سب میں بات بھی میری اونچی ہو، صحت بھی میری اچھی ہو، دولت بھی میرے پاس سب سے زیادہ ہو، عزت بھی میرے پاس سب سے زیادہ ہو، گاڑی بھی میری سب سے اچھی ہو، موبائل بھی میرا سب سے اچھا ہو، بیگم بھی میری سب سے خوبصورت ہو، اور جو ہے بزنس بھی میرا سب سے آگے ہو. ہر چیز میں کمپٹیشن میں لگے گا تو فکریں سمٹنے کے بجائے پھیلتی چلی جائیں گی. جس کو متنبی نے کہا ہے ما قضا احد منها لبانته ولن انتهى عرب الا الى عربی، کہ اس دنیا سے کسی نے اپنی خواہش پوری نہیں کی، جس نے ایک خواہش پوری کی نا وہ ایک خواہش ہزاروں انڈے بچے دے کے جاتی ہے اور وہ ہزاروں خواہشات کو جنم دے کے جاتی. ابھی آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ میرا یہ ہدف ہے، یہ خواہش میری پوری ہو جائے تو لائف کو انجوائے کروں گا. نا 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 نا، جب وہ خواہش پوری ہوگی 2-4 دن تک سکون ہوگا، پھر آدمی کہے گا یار اس سے کوئی بڑا ہاتھ مارو. آپ کا کیا خیال ہے؟ سکون میں آ گئے، اربوں روپے میں نے کما لیے، آ گئے نا، اگلا پروجیکٹ، اگلا. کیا اگلے سے سکون میں آ جائیں گے؟ نہیں بھائی، اگلا، پھر اس کے بعد آدمی کا کبھی بھی انسان کا پیٹ نہیں بھرتا میرے بھائی. ہاں اگر اچھی نیت سے بنایا جا رہا ہے کہ بھائی لوگوں کو رہائش کا موقع ملے پھر ٹھیک ہے، پھر یہ دنیا نہیں ہے، یہ تو آخرت ہے. پھر کاروبار بھی وہ نیکی بن جاتا ہے. اگر آپ بزنس اس نیت سے کرتے ہو یار لوگوں کو بھی ایک اچھی معیاری رہائش ملے تو پیسہ بھی آئے گا، معیاری رہائش بھی ملے گی، اگر یہ نیت ہے بھائی پھر تو 10 کرو. لیکن عام طور پہ لوگوں کی یہ نیت ہوتی نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان لابن آدم وادی من ذہب احب ان یکون لہ وادیان. آپ نے فرمایا کہ اگر ابن آدم کو 2 پہاڑوں کے درمیان سونا بھر کے دے دیا جائے نا تو اس کی خواہش ہوگی کاش اس جیسی 2 وادیاں اور ہو جائیں میرے پاس. یہ تو ابھی آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں ہماری بالکل خواہش نہیں ہوگی، اللہ تو ہمیں سونے کی ایک وادی کیا 2-3 ڈلے دے دے بس ہم خوش ہو جائیں گے. یہ ابھی محسوس ایسا ہو رہا ہے آپ کو، جب ملیں گے فوراً 2-4 دن کے بعد آپ کہو گے یہ 4 اینٹیں سونے کی، اس کو 8 کیسے بناؤں میں، تو سکون میں نہیں آئے گا میرے بھائی صاحب سمجھ رہے ہو بات کو؟ سکون میں کبھی بھی نہیں آئے گا. سکون میں جب ہی آئے گا جب خرچ کرنا سیکھے. یار مر جاؤں گا کل پتہ نہیں، چلو یار یہ والا پلاٹ اٹھا کے کسی کو دے دو، غریب کو دے دو، یہ فلاں کو دے دو، یہ فلاں کو دے دو. ایسا نہیں سارے دے دیں پھر روڈ پہ بیٹھے ہوئے ہوں، ایک اعتدال سے. تو جعل اللہ فقرہ بین عینیہ وفرق علیہ شملہ. نبی نے فرمایا اللہ اس کی فکروں کو سمیٹنے کے بجائے بکھیر دیں گے. رات کو سونے کے لیے لیٹے گا 20 فکریں مسلط ہوگی، یار یہ بھی ہو جائے، یہ بھی نہیں ہو رہا، وہ کام ٹھیک ہوا تو وہ فائل اٹک گئی ہے، یہ کام ٹھیک ہوا تو وہ کام اٹک گیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمع لہ شملہ فرق علیہ شملہ، اللہ اس کی فکروں کو سمیٹنے کے بجائے بکھیر دیں گے. اور فرمایا وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ. اتنی ٹینشن کے بعد بھی اس کمبخت کو دنیا ملے گی اتنی ہی جتنا اللہ چاہے گا. اللہ نے مقدر میں لکھی ہوگی تو مل جائے گی، نہیں لکھی ہوگی پورا زور بھی کمبخت لگا لے گا نا، 4 ٹکے ہاتھ میں نہیں آئیں گے. ہمیں موٹیویشنل اسپیکر نا سکسیسفل لوگوں کی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں، یہ دیکھیں انہوں نے محنت کی اور آج یہ کہاں پہنچے ہوئے ہیں. بھائی صاحب پورا ڈیٹا جمع کرو، پورا ڈیٹا جمع کرو، پھر بتاؤ کہ اس سے ڈبل بھی بہت سے لوگوں نے محنت کی ہے، دھیلا بھی ہاتھ میں نہیں آیا ان کے، کوئی حادثہ ہوا سب برباد ہو گیا. اور بعض دفعہ محنت کسی اور نے کی، پھل کسی اور نے کھایا. ہمارے ایک جاننے والے نے اتنی محنت کر کے فیکٹری لگائی، بزنس کیا، چاچا نے قبضہ کر لیا، کک آؤٹ کیا، روڈ پہ آ گیا بیچارہ. وہ کہہ رہے یار میں نے محنت کر کر کے کاروبار کو کہاں لگایا، چاچا مضبوط آدمی تھا، اس نے ایسی چالیں چل کے کک آؤٹ کیا. مسجد کوئی اور بناتا ہے، قبضہ کوئی اور کرتا ہے، رشتے کا پیغام کوئی اور بھیجتا ہے، شادی کسی اور کی ہو جاتی ہے. جس کو آپ نے بھیجا ہوتا ہے وہی اپنی کر کے آ رہا ہوتا ہے. وہ آپ ہی کو کاٹ کے آ رہا ہوتا ہے.
ایک آدمی نے کہا میں نے دوسری شادی کے لیے اپنی پہلی بیوی کو لے کر گیا ہوں تو شادی نہیں ہو رہی. میں نے کہا وہ بھائی تیری شادی نہیں کروا رہی ہے, وہ کاٹ رہی ہے, ٹھیک ہے. تو ساری محنتیں ہو کے بھی رزلٹ بعض دفعہ زیرو ہوتا ہے. ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر جو لوگوں کو ہارٹ اٹیک سے بچنے کے طریقے بتا رہا ہوتا ہے وہی ہارٹ اٹیک میں ہلاک ہو جاتا ہے. یہ ہے دنیا. شوگر اسپیشلسٹ جو شوگر کی دوائیاں ایجاد کر رہا ہوتا ہے, اتنا بڑا ریسرچر ہوتا ہے, اسی کو گردے فیل ہو جاتے ہیں شوگر سے. گردوں کے اسپیشلسٹ ڈائلسس کروا رہے ہیں. جم میں آدمی دل کو کمزور کرنے کے لیے جاتا ہے یا مضبوط کرنے کے لیے؟ مضبوط. کتنے کیسز ہیں جم ہی میں اٹیک ہوا مر گیا, گئے تھے دل کو مضبوط کرنے کے لیے, ویٹ اٹھایا, چلو بھائی انا للہ ہو گیا. یعنی جو کامیابی کا ذریعہ جو چیز تھی وہی چیز ناکامی کا ذریعہ بن گئی. اس لیے نبی نے فرمایا کہ دنیا ملتی بھی اس کی سوچ اور اس کی محنت میں نہیں ہے, ملے گی اتنی جتنی اللہ نے لکھی ہوئی ہے. تبھی تو نبی نے فرمایا کہ اجملوا فی الطلب وتوکلوا علیہ, دنیا کمانے میں اعتدال سے کام لو, یعنی حد سے زیادہ دنیا کو مسلط مت کرو. وجہ اس کی کیا ہے؟ اللہ پہ توکل کرو, اس لیے کہ اللہ نے مقدر میں لکھی ہوئی ہے اپنے نصیب سے زیادہ کا تم نہیں کما سکتے. تو جب نہیں کما سکتے بھائی اعتدال سے. آپ کو پتا ہے بعض موٹیویشنل اسپیکر جو لوگوں کو پیسہ بنانے کی ترغیب دیتے ہیں, میں کسی کا نام نہیں لیتا, وہ بعض ان میں ایسے ہیں جو کھسک گئے ہیں, ڈپریشن میں چلے گئے ہیں, کیونکہ اتنا ہر وقت وہ پیسہ 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 بناؤ پیسہ بناؤ, اور خود بھی پیسہ کاروبار, وہ ہوتے ہوتے نہ سکون مل رہا ہے, نہ نیند ہو رہی ہے, نہ بچوں کو ٹائم دے رہے ہیں. اتنا زیادہ دماغ پہ جب ایک چیز کا بہت زیادہ بوجھ ہوتا ہے, دماغ کی سیٹنگ آؤٹ, دماغ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مطلب ہے. تو میں ٹینشن پہ اس لیے بار بار میرے بھائی بیان کرتا ہوں کہ میں کوئی سائیکیٹرسٹ نہیں ہوں, سائیکولوجسٹ نہیں ہوں. یہ ٹینشن اللہ کو پسند نہیں ہے. یہ وہ ٹینشن ہے جس پہ ثواب نہیں ملے گا آپ کو.